السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ سفر کی نماز جو ہے، مسافروں کی نماز کے مسائل پر ایک سوال ہے کہ اگر مقتدی جو ہے، نمازی جو ہے وہ مسافر ہے اور امام مقامی ہے، جیسے آپ کسی جگہ شہر سے باہر گئے، کسی مسجد میں نماز پڑھی، وہاں کا امام تو پوری نماز پڑھے گا، تو جو پیچھے والا ہے، میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں کیا قصر نماز کر کے سلام پھیر دوں؟ یہ سوال پوچھا آپ نے، یعنی کہ آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ میں پوری پڑھوں یا سلام پھیر دوں۔ تو بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ نماز کے یہ جو مسائل ہیں نا، اس پر پہلے بات تو میری ریکویسٹ ہے کہ تفصیلی ریکارڈنگ موجود ہے قصر نماز کے مسائل کے اوپر، وہ ضرور سنیے گا۔ مختصراً میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیثوں میں بار بار یہ حکم دیا، ایک بار نہیں، بار بار، اذا کبر الامام انما جعل الامام، استغفر اللہ، حدیث کے الفاظ ایسے شروع ہوتے ہیں، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے اپوائنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے، اس کے پیچھے اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فارکعوا واذا قرأ فانصتوا، اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا سلم فسلموا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آخر میں حدیث کا جو حصہ ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، یا بلکہ پورا ہی پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ امام، باقی حصہ حدیث کا ہے کہ امام جب تکبیر کرے تم اس کے پیچھے تکبیر کرو، جب وہ تلاوت کرے تم خاموش رہو، جب وہ رکوع کرے تم رکوع کرو، جب وہ سجدے میں جائے تب تم سجدہ کرو، اور جب وہ سلام پھیرے تو تب تم سلام پھیرو۔ امام سے پہلے سلام پھیرنا، امام سے آگے نکلنا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ممانعت کی ہے، یہ بڑا زبردست گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں آپ کو یہ حدیث ملے گی جو پیچھے میں نے بتائی، اس کا آپ کو جو یہ جو ہے نا مکمل متن جو تفصیل کے ساتھ وہ ہے، وہ صحیح الجامع الصغیر و زیادت علامہ البانی کی تحقیق کے ساتھ وہ موجود ہے، آپ وہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام سے پہلے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے نماز سے، نماز میں داخل آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، پیچھے نماز اپنی لیٹ مکمل کر سکتے ہیں، مگر نماز سے ایگزٹ جو ہے نا، ایگزٹ وہ امام سے پہلے نہیں ہے، پیچھے ہے، یعنی ہر چیز امام کے پیچھے پیچھے ہے۔ ساتھ ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے، یعنی پوری نماز اس کے ساتھ پڑھی گئی۔ فرض کریں آپ آئے ہی دیر سے، پھر تو اور بات ہے، لیکن ایسے صورت میں کہ آپ نے فرض کریں ظہر کی 2 پڑھنی تھی اور امام نے 4 پڑھانی تھی، تو آپ اس کے پیچھے 4 ہی پڑھیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنی نماز پہلے پھیر دیں سلام، پہلے سلام پھیرنے سے تو بہت بڑی وائلیشن ہو جائے گی، خلاف ورزی ہے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایسا کسی بھی امام سے، ائمہ مجتہدین میں، فقہاء میں کسی سے بھی ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ ہے اس کا مختصر سا مسئلہ۔ ایک باقی بات ذہن میں رکھ لیں، ایک مسئلہ ہے جس پہ بعض علماء کی 2 رائے پائی جاتی ہیں، میں نے فتاوی دیکھے ہیں بڑے بڑے کبار العلماء کے گزرے نظر سے، اس وقت فی البدی میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں کہ ہاں، اگر آپ امام کے پیچھے مسافر ہیں اور ظہر کی آپ اس کے ساتھ ملے ہی تیسری یا چوتھی رکعت میں، اس صورت میں جب وہ سلام پھیرے گا نا، تو فرض کریں آپ کی 2 ہی ہوئیں، ان کی بھی 2 ہوئیں، آپ نے ان کی 2 پائی، تیسری چوتھی آپ کی بھی 2، آپ ٹھیک ہیں، اس میں آپ سلام پھیر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یا فرض کریں آپ چوتھی رکعت میں امام کے ساتھ ملے اور امام کے ساتھ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے 1 رکعت پھر اور پوری کر لی، لہٰذا اب آپ کی 1 اور 2 پوری ہو گئیں، نماز مکمل۔ اس پہ بعض فقہا جیسے اہل حنفیہ جو ہے نا، حنفیہ بولتے ہیں، صحیح لفظ تو پاکستان میں تو لوگ انڈیا میں احناف بولتے ہیں، احناف صحیح اصطلاح نہیں ہے، حنفیہ ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ امام اور معموم کی نیت بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے، اس لحاظ سے پھر آپ اگر آپ اس کو بہتر رائے سمجھتے ہیں، یہ راجح والمرجوح والی بات ہے، پریفرنس والی بات ہے کہ دس اور دیٹ، اگر آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو پھر آپ امام صاحب اگر مقامی ہیں، 4 رکعت پڑھائی تھی انہوں نے، آپ نے چوتھی رکعت میں ان کو ملے یا تشہد میں ملے، تو آپ نے ان ساری صورتوں میں اپنی بھی 4 ہی پڑھنی، کیونکہ امام کی نیت بھی 4 ہی کی تھی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے سارے فقہی مسائل رکھ دیے، باقی جو ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم۔